اور ڈاکٹر بلقیس پہلی چیز آپ کیا بنانے جا رہی ہیں اور کس سے؟ دیکھیں سردیوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ پرانے دردیں جو ہے نا وہ واپس آ جاتی ہیں. جہاں آپ کبھی ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ بھی کوئی چوٹ لگی ہوئی وہ جگہ بہت زیادہ درد کرتی ہے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر بلقیس اس سے عمر کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ بچپن میں بھی آپ کو کوئی اگر موچ آئی ہو کہ وہ آپ کو سردیوں میں ہاں بالکل کیونکہ سرکولیشن آف بلڈ کی وجہ سے نا وہ آپ کو درد ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں انار آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے انار کا چھلکا پرانا والا نہ لیں, تازہ چھلکا, نمک اور اس کے ساتھ آپ ان کو کیا کریں سرسوں کے تیل میں پکا لیں, سرسوں کے تیل کے ساتھ نا. اچھا یہ 2-3 چیزوں میں آپ کی بہت ہیلپ کرے گا. پرانے چوٹ میں اس کا جیسے کریمی شکل کر کے نا اگر آپ چاہیں تو اس میں ایلو ویرا جیل ملا سکتے ہیں, آپشنل ہے. نہیں تو یہی 3 چیزیں جو ہے نا اس کو بڑی آسان ہے. سرسوں کا تیل ہمارے گھر میں موجود ہوگا. اگر گھر میں انار آئے گا تو انار کا چھلکا ویسے ہی آپ فریش آپ نے کا چھلکا ڈال سکتے ہیں. فریش نمک بھی کچن میں سے ڈال دیجیے. جی بالکل نمک بھی کچن سے ڈال دیجیے. پھر آپ اس کو پکا لیں. صحیح. اچھا سب کو ساتھ ہی ڈالنا ہے تاکہ سب ایک ساتھ خشک ہو جائے, کیونکہ نمک بھی سرسوں کے تیل میں انفیوزڈ ہو جائے, کیونکہ سرسوں کے تیل میں قدرتی جو پانی ہوتا ہے اس میں نمک انفیوزڈ ہو جائے گا. اور اسی طرح انار جو ہے وہ بھی اس میں ہلکا سے اس کو پکا لیں تو آپ کی دوا تیار ہو گئی. اس کو کریم پہلے ٹھنڈا کیجئے, کریم بنا جیسے کریم کی شکل دیجئے اور آپ یہ نا جو پرانے چوٹ جو ہے اس پہ لگا کے, پرانے چوٹ کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ چلنے میں یورک ایسڈ کی وجہ سے ایڑی نہیں رکھی جا رہی, صبح بہت سارے ہمارے بزرگ کے جن کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اٹھتے ہی نا ایڑی نیچے نہیں رکھی جاتی. ان دونوں کے لیے بہترین ریمیڈی ہے کہ آپ اس کو جیسے بالکل کریمی شکل دے کر وہاں لگا لیجئے, بینڈیج باندھ دیجئے. ٹھیک ہے. اور یہی جو ہے پایوریا, دانتوں میں جو پایوریا ہو جاتا ہے, جیسے گم آپ کے بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور دانتوں میں شدید درد ہو رہا ہوتا ہے, اس میں بھی آپ اس میں اگر چاہیں تو کیکر کا کوئلہ ملا لیں, نہیں تو اسی کو انہی 3 چیزوں کو شہادت کی انگلی کی مدد سے اچھی طرح دانتوں پہ لگائیں. تو یہ 2 in 1 ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا کھانسی ہر موسم میں الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے, اور یہ تو میں خشک کھانسی بھی بہت ہے کیونکہ موسم ایسا ہے, بارش کراچی میں ہو نہیں رہی. جی تو اگر ایسی سیزن ہے کہ مطلب کہ کھانسی جا ہی نہیں رہی ہے تو امرود کے پتے اور انار کا چھلکا اس کا قہوہ بنا لیجئے, یہ قہوہ پینا شروع کر دیجئے, تو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ فرق پڑے گا انشاءاللہ. امرود کیونکہ امرود بھی سیزن آیا ہوا ہے, امرود کے پتے بھی آپ کو ٹھیلوں سے مل جاتے ہیں, انار آپ گھر پہ ہی سکا لیجئے. اچھا امرود میں بھی بے انتہا وائٹامن سی ہے. جی بالکل, اور فیمیل ہارمونز کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا گلا خراب ہو, فلو ہو, تو وہ کہتے ہیں وائٹامن سی کی انٹیک بڑھا دیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی تھوڑی کم کر دینی چاہیے, کوئی جیسے کنو بھی نہیں کھا رہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں کھا لیں. نمک ایڈ کر کے کھائیں گے تو توش پنا اس کا کم ہو جائے گا, گلے پہ نہیں لگے گا, چاہے وہ کسی بھی قسم کا وائٹامن سی ہو, کینو کا ہو, سٹرس فروٹس کا ہو, انار کا ہو. تو اس میں بلیک سالٹ اچھا لگتا ہے یا پنک سالٹ؟ ٹیسٹ ایز پر ٹیسٹ جو بھی اس کا نہیں, گلے کے کون سا بہتر ہے؟ کالا نمک. کالا نمک بہتر ہے. کالا نمک. اچھا دوسری بات ہے کہ جو بھی سٹرس فروٹس ہوں وہ آپ فریج میں نہ رکھیں, ٹھنڈا نہیں کاٹیں. ٹھیک ہے. جتنا آپ ٹھنڈا کاٹ کے جوسز وغیرہ بناتے ہیں یا برف ڈالتے ہیں اس سے بھی گلے خراب ہوتے ہیں اور نام آتا ہے کہ بھائی کینو کا جوس پیا تھا. تو یہ یہاں اچھا امرود بھی اگر جلا کے نا اس کا بالکل کوئلہ بنا کے اس کو بھی شہد کے ساتھ چٹاتے ہیں, نزلہ زکام کھانسی گلے کی خرابی میں. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے پتے بھی انسان پھینک دیتا ہے اور اس کا چھلکا بھی, تو اس کا قہوہ بنا کے پیجئے, انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. اچھا اب میں بتا رہی ہوں سنگاڑے سے. صحیح ہے. آپ سنگاڑے کو آپ کیسے استعمال کریں گے, یہاں پہ وہ یہ اچھا سنگاڑا آپ کی اسکن ٹائٹننگ کے لیے, اس کی ایجنگ اسکن کے لیے, سیگنگ اسکن کے لیے بہت بہترین. اس کا مطلب اس میں کولیجن ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, سنگاڑے پاؤڈر کو اچھی طریقے سے چھان لیجئے, جسے آپ لگانے کے لیے کر رہے ہیں نا تو بالکل باریک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی کو کہ الرجی نہ ہو پہلے پیچ ٹیسٹ کر لینا چاہیے, لیکن پھر بھی اس میں آپ ہلدی تھوڑا سا پہلے ان دونوں کو مکس کیجئے. اس کے بعد آپ اس میں ایلو ویرا جیل ملا لیجئے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا
अच्छा जितना ताज़ा लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर अनार की बात हो रही है, अनार का जूस भी इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। आप इसको इस तरह बना के ना देखें, इसको जब रख देंगे ना तो इससे क्या होगा, ये फूल जाएगा। इसमें इसको आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। जब ये फूल जाएगा तो आप उसको जैसे अच्छी साफ ठंडे पानी से धुले हुए चेहरे पे अच्छी तरह लगा लें और हल्के हाथों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आप चेहरे को धो लीजिए तो आप देखेंगे आपको एक नया निखार मिलेगा। और ये आप अगर रोज़ भी लगाएं, जिनकी बहुत ज़्यादा सैगिंग स्किन है तो बहुत अच्छा है, मगर रोज़ आपने मसाज नहीं करना, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक और रेमेडी है जो हड्डियों की मजबूती के लिए और जो है ना, अगर ख़वातीन के जैसे बेऔलादी के लिए भी है, जी जी। मेल फीमेल दोनों, जो चीज़ बता रही हूँ मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए भी है, हड्डियों के दर्द के लिए भी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने लेना है जिस तरह बताऊँ उसी तरह लेना है। सिंगाड़े आपने लेने हैं 50 ग्राम, सफ़ेद मौसली आपने लेना है 50 ग्राम, अजगन नागोरी आपने लेना है 50 ग्राम, इसमें आप 20 ग्राम सौंठ डालेंगे, 10 ग्राम काली मिर्च डालेंगे। मैं अपने जितनी भी रेमेडीज़ होती है उसमें काली मिर्च इसलिए डालती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी चली जाएं, ठीक है। और अगर चाहें, अच्छा मतलब जो सफ़ेद मूसली वो दिखाएगी वो कैसी होती है? ये ओके ठीक है, ठीक है ऐसी है। अच्छा पाकिस्तानी भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। अगर ये नहीं मिलती है तो उसकी शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छी वाली है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। इन सबको पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच चाहे तो गर्म पानी में डाल के पीजिए, कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता, चाहे तो आप जो है इसको दूध में मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए। अच्छा ये चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा ताकत वाली होती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं हमें ब्लोटिंग हो रही है, जी जी, है ना। कुछ लोग कहते हैं जड़ी बूटियां खाते ब्लोटिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही थी आपने अभी खाना खाया रात का, पाए पता नहीं क्या क्या, उसके बाद दूध मंगाया, ये पाउडर डाला, तो जाहिर सी बात है प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है पेट में। हाँ माइनस प्लस माइनस होता है ना। आप ये देखें, मतलब आपने 2 ताकतवर चीज़ें खाई है तो उसके साथ भी प्लस होगा, 2 नेगेटिव चीज़ें वो भी प्लस। एक अलजेब्रा का उसूल है ना, उस उसूल पे ज़िंदगी चलती है। तो इसलिए मैं अपने पेशेंटों को कहती हूँ जब ऐसे हो तो आप सेमी जैसा आपका खाना नहीं खाया हुआ, असर के वक्त बजाय आप जो है ना कबाब समोसे खाने के, ये आपकी न्यूट्रिशनल डाइट है, ये ले लीजिए। मुझे जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता और कुछ लोग बेचारे दूध से बनी चीज़ भी नहीं ले सकते, उनको इससे प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर इसका मुतबादल वैसे क्या ले सकते हैं? हिकमत में अगर हम देखें तो सिंघाड़ा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिंघाड़ा उसके अच्छा ऑप्शन है, हाँ। न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के हिसाब से भी, कैल्शियम वैल्यू के हिसाब से भी, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल दूध इतना अच्छा आ नहीं रहा, मिलावट इतनी होती है कि दूध की जगह सिंघाड़ा जो लेना चाहिए ना वो दही लेना चाहिए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रोबायोटिक्स की होती है, तो जो लोग भी दूध नहीं ले सकते उनको हमेशा दही का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मुतबादल जो है मुतबादल योगर्ट होता है, वो योगर्ट ही है। चीज़ भी हो सकता है, प्रोबायोटिक तो दही में होता है, लेकिन अगर कैल्शियम का लें तो फिर चीज़ उसमें भी ज़्यादा होता है, वो भी ले सकते हैं। अच्छा आजकल तो वो देखे ना वीगन, वो जो एक डाइट भी है, खैर वीगन अभी तो नहीं है, तो कब से आई हुई, तो उसमें होता है कि दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं लेना, आपने अंडा लेना, दूध लेना, तो वो मेरे ख्याल से अपने साथ ज्यादती करते हैं कि अगर आप दूध, देखिए मैं आपको बहुत आसान कर देती हूँ, निकाल देते हैं अगर अपनी लाइफ से। तो देखें अल्लाह गफूर रहीम ने इस्लाम मजहब जो है ना बहुत साइंटिफिक मजहब है। अब देखें बड़े का गोश्त नहीं खाते लोग, बड़े के गोश्त में कहते हैं नहीं खाते। अब देखें रिसर्च कहती है B12 सबसे ज़्यादा बड़े के गोश्त में होता है। किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बड़े का गोश्त आप दें, उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। आपको B12 है क्या? आपकी इम्यूनिटी, आपका सतून, आपकी बॉडी का सतून है। अगर वो नहीं सही हो तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती, कैंसर तक हो जाता है अगर आपका B12 कम रहे, विटामिन D3 कम रहे। तो आपकी बुनियाद है आप, और अंडर में भी B12 होता है। तो एक जैसी डाइट तो वैसे खानी नहीं चाहिए। अल्लाह गफूर रहीम ने दिन रात एक जैसे नहीं रखे, मौसम एक जैसे नहीं रखे, तो फिर कैसे एक तरह की डाइट? ये एक तरह की डाइट ने ही तो हमारा सत्यानाश किया है ना। अच्छा बुजुर्ग भी बड़े का गोश्त खा सकते, लेकिन कब? नाश्ते में, क्योंकि वो हजम देर से होता है और उसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं बड़े के गोश्त की बात करी तो मैं गाय की बात करी, मैं भैंस की बात नहीं कर रही, है ना। आप ये देखें कि मैं ये नहीं कह रही कि भैंस का गोश्त खाओ,
میں کہہ رہی ہوں بڑے کا گوشت جو ہم جسے بچیاں کہتے ہیں یا یہ چیزیں آپ ہر چیز دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سپلیمنٹ پہ چلے جاتے، لیکن ہمارے بزرگ کتنی جلدی بستر سے لگ گئے. پرانا وقت یاد کریں، 70-72 سال کے لوگ جو ہے نا کھیتی باڑی کرتے تھے، بالکل کچھ بھی ان کو نہیں ہوتا تھا الحمدللہ. لیکن آج کل ہم ابھی تو ہماری عمریں کیا ہیں لیکن چپک گئے ہیں بیڈ سے بھی، ہمارے گوڈے کام نہیں کر رہے. ہاں یہ ہے. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی، بریک کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں جو سوال کرنا چاہوں گا، کبھی بکری کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. شیر کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نیور. دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کا جو ہضم کا نظام ہے وہ اس حساب سے ہی بنایا ہے کہ اس کو گوشت ہضم نہیں ہوگا اور ان کو گھاس پھوس ہضم نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی اسی طرح ہے. 70% ڈالیں سبزی ویجیٹیبلز اور فروٹس وغیرہ، 30% گوشت اور پروٹین. تو یہ تمام چیزیں جب تک ہم فالو نہیں کریں گے ہماری صحت خراب ہی رہے گا. اچھا ہم چیزیں بھی تو پٹھی کرتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں کہ جی گائے کا ہمیں وہ جو کیا کہتے ہیں گوشت ہم اس کا کھاتے ہیں، دوسرا گائے کا دودھ پینا چاہیے، ہم بھینس کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں. بھینس کا دودھ پیتے ہیں. اچھا اس کا میں بہت اچھا سے بتاتی ہوں. میرے ٹیچر نا وہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن علم ان کے پاس بہت ہے اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ بولتے تھے کہ بیٹا جو چیز آپ کھاؤ گے نا آپ اسی کی فطرت اپناؤ گے. بھینس بیٹھتی رہتی ہے یا تو وہ کیا نام ہے پانی میں بیٹھ جائے گی، نالوں میں بیٹھ جائے گی، بیٹھتی رہتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے، ہر وقت کھاتی ہے. ٹھیک ہے تو آپ بھینس کا دودھ پئیں گے، بڑی پیٹ نہیں بھرتا، گھاس پھوس جو کھاتی ہے وہ تو گوشت کھاتی ہے. صحیح ہے. اچھا گائے بھی جو ہوتی ہے نا معصوم سی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو گائے کا جو دودھ ہے اس میں افادیت بہت زیادہ رکھی ہے اور اس کا دودھ پتلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بکری پہ آتے ہیں. بکری کھاتی چلی جائے گی اچھلتی کودتی چلی جائے گی لیکن بیمار نہیں ہوگی. مطلب اس کے دودھ میں افادیت اتنی رکھی ہے کہ اس کو کبھی سست مریل نہیں دیکھا کہ بیٹھی ہے. ہمیشہ دیکھیں مثالیں، کھائے بکری کی طرح سوکھے لکڑی کی طرح ہے نا. یہ مثال ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے بچپن کا واقعہ بتاتی ہوں. جب میں ہاسٹل سے جاتی تھی ہماری اماں کا ایک ہی ہوتا تھا کیونکہ گاؤں میں ایک وقت میں ایک گھر والے بکری چرانے کے لیے جاتے تھے. تو ہماری جب باری آتی تھی تو ہم لوگ تو پورے پکنک کے لیے تیار ہوتے تھے ساری چیزیں. پھر ہم لوگ اوپر سے نا اماں کو آواز دیتے، آ جائے. اماں ہاتھ جوڑتی تھی، ابھی مت آنا، سورج یہاں سے یہاں آ جائے. تو مطلب کہ گاؤں والے بکریوں کو چرانے جاتے تھے، پورا دن ہم بکری چراتے تھے پہاڑوں پہ لے جا کے، پورا دن. یعنی کہ ہم اپنے ساتھ روٹی لے کے جاتے تھے، صبح فجر میں جاتے تھے اور ہم لوگ دوپہر سے چیخنا شروع کر دیتے، اماں کو آوازیں لگاتے تھے آ جائیں. تو اماں کہتی تھی مت آنا. گاؤں والے پھر وہ کیا ٹائم ہوتا تھا وہ بکری کو لے کے پھر کب واپس آتے تھے؟ ہم فجر میں جاتے تھے اور مغرب سے پہلے آتے تھے. اور بکریاں اتنی ٹرین ہوتی تھی، جب ہمارا گاؤں آنا شروع ہوتا تھا ساری بکریاں خود بخود اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی. دیکھیں نا اتنا کھاتی ہے.